اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے لے کر 132 تک کے تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائے گا، تو اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہاں اس کو ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَشَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جلدی کرو۔ اس آیت میں جنت کے وسیع ہونے کا بیان ہے۔ اس کی وسعت کا صحیح اندازہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کون کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ جنت میں سب کے آخری میں داخل ہونے والے سے فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا کے مثل اور اس کی 10 گنی جگہ ہے، یا یہ فرمایا تیرے لیے دنیا کی 10 گنی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت میں ایک درخت ہے، اس کے سایہ میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن اسے قطع نہیں کر سکے گا۔ یہ احادیث جنت کے وسیع و عریض ہونے کی تفسیر کرتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، لہٰذا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو گے تو جنت ملے گی۔ آیات زیر تفسیر سے معلوم ہوا کہ دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا کافروں کا اصل اور دائمی ٹھکانہ دوزخ ہے اور متقیوں کا اصل اور دائمی ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، متقیوں کی صفات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقیوں کی صفت یہ ہے کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں اور تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف فارغ البالی کی حالت میں خرچ کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ تنگ و دستی کے زمانہ میں بھی خرچ کرنا ضروری ہے۔ جو شخص صرف فارغ البالی کی حالت میں خرچ کرتا ہے اور تنگ دستی کی حالت میں خرچ نہیں کرتا، وہ تقوی کو گویا تقوی کے کمال کو نہیں پہنچتا۔ نوٹ: اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کے سلسلہ میں مزید بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ متقیوں کی دوسری صفت یہ بتائی کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصہ کو پی جایا کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، ان کی ضرور ثانی اور ان کی نازیبانی حرکات پر نہ ان سے لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ انتقام لیتے ہیں، بلکہ حلم و بردباری سے کام لیتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ غصہ کو پی جانا اور معاف کر دینا آسان کام نہیں ہے، یہ اولو العزم جو جوان مرد با ہمت لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 43 میں، اور جو صبر کرے اور بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے بڑی ہمت کا کام ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 36 اور 37 میں، اور اے لوگوں، جو مال و متاع تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جواں مرد وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ جواں مرد وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کے لیے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ عفو درگزر کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں، اگر لوگوں سے کوئی قصور بھی ہو گیا ہو تو صاحب فضل لوگوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ اے ایمان والوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عفو درگزر کا سیوہ اختیار کیجئے، نیک کام کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی تیسری صفت کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ ظلموا انفسہم ذکروا اللہ۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو گناہ کرتے ہی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللہ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ وہی معاف کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بندے سے گناہ ہو گیا، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے بخش دے۔ اس کے رب نے فرمایا، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس پر مؤاخذ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے میرے بندو، تم رات اور دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ یعلمون۔ پھر گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد وہ جان بوجھ کر اس گناہ کو جس کو وہ کر بیٹھتے تھے بار بار نہیں کرتے۔ توبہ کرنے سے پہلے خواہ دن و رات گناہ کیے ہوئے توبہ سے معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کے بعد گناہ کرنا دراصل توبہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 71 میں، اور جو شخص توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرتا رہے تو یقیناً وہی صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کو نہ کریں، یہ تقویٰ کی سچی علامت ہے۔ نوٹ: توبہ کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ
تحریم کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں بیان کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے ہی لوگ جن میں مندرجہ بالا صفات پائی جائیں مغفرت اور جنت کے مستحق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی اور وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور عمل کرنے والوں کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے، بغیر نیک عمل کے کچھ نہیں ملتا۔ جزائے خیر کے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النجم کی آیت نمبر 39 میں، اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم تنزیل کی آیت نمبر 17 میں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی جو نعمتیں ہم نے چھپا رکھی ہیں انہیں کوئی شخص نہیں جانتا، یہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم تنزیل کی آیت نمبر 19 میں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کا ٹھکانہ باغات ہوں گے، یہ ان کی مہمانی ہوگی ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھیے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کیجیے جو متقی بننے کے لیے ضروری ہے۔ فارغ البالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیجیے، اور تنگ دستی میں بھی غصہ نہ کیا کیجیے، غصہ دلانے والے کو معاف کر دیا کیجیے، بے حیائی اور گناہ کی باتوں سے دور رہا کیجیے۔ اگر کبھی اتفاق سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کیجیے، اور پھر اس گناہ کو کبھی نہ کیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔